الحمد لله الذي دبر الدبور وصرف الأمور وقدر المقدور وعلم حوابس الصدور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والصلاة والسلام على رسول الرحمة إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أعطاه اليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال. والحديث رواه الإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي في صحيحه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال مقتحمين. آپ تمام حضرات بلند آواز سے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اور ہماری جمعیت علماء اسلام کے قابل قدر علاقے کے رہبر و رہنما، ان حضرات کی موجودگی میں میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں. جو اہم باتیں تھی وہ مجھ سے پہلے نامور خطبہ آپ کے علاقے میں جو ہیں وہ کر چکے ہیں، لیکن میں انہی حضرات کی بات کا خلاصہ چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. قاری اللہ رکھا صاحب کے توسط سے پہلی دفعہ قاری ابو بکر صاحب لغاری کے مدرسے میں آنے کا اتفاق ہوا. قاری ابو بکر صاحب سے محبت دین کی وجہ سے غائبانہ تو تھی ہی، لیکن جب ان کے ساتھ میں نے لغاری کا لقب دیکھا تو ان سے محبت اور بڑھ گئی. اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں توحید کی شمع سب سے پہلے جلانے والی لغاری قوم ہے. آپ کے جامپور سے ایک کتاب چھپی ہے 10 روشن ستارے. میں جب پچھلی دفعہ جامپور آیا تھا تو وہاں کے مولانا ابو بکر صاحب نے مجھے وہ کتاب دی تھی. اس کے اندر جامپور کے ایک بہت بڑے سردار ہیں، سردار احمد خان پتافی صاحب، سب کہہ دے رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ علاقہ چونکہ پورا اس زمانے میں علم سے دور تھا، مدارس سے دور تھا، اللہ نے ان کے دل میں یہ تڑپ رکھی کہ وہ اس علاقے میں علم کی روشنی کو جلائیں، توحید کی شمع جلائیں. اسی تڑپ میں وہ جامپور سے نکل کر دیوبند اور دلی تک گئے. یہاں آپ کے علاقے میں کوٹ چٹھا میں سے پڑھ رہا تھا، لیکن بھائی نے کوٹ چٹھا بتایا. کوٹ چٹھا میری زبان کا تھوڑا مسئلہ ہے. وہاں ایک علاقہ ہے چوٹی زیری، 20 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں ایک سردار ہوتے تھے، سردار تقیہ خان لغاری. میں تو ان کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. آپ میں سے پرانے لوگ پتہ نہیں جانتے کہ نہیں جانتے. سردار احمد خان پتافی ان کے پاس آئے اور ان کے قدموں میں اپنی دستار رکھی کہ سردار جی میں ایک عرضی لے کر جامپور سے یہاں تک آپ کے پاس آیا. کیا عرضی ہے؟ عرضی یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے میں مجلس اور محفلیں تو بہت ہوتی ہیں،
کوئی ناچ گانے کی کرتا ہے، کوئی شادی بیاہ کی کرتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں لاہور سے ایک سید جس کا نام سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں بلاؤں، تاکہ وہ یہاں کی عوام کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام رکھے۔ شاید کہ ہماری کوشش سے اللہ یہاں کی عوام کی زندگیاں بدلتے ہیں۔ سردار صاحب کی زندگی میں تو زندہ نہیں رہی، اللہ ان کی قبر منور کرے، لیکن اس کے لیے مجھے سردار صاحب آپ کی تھپکی چاہیے۔ ظاہر لوگ یہاں سرداروں کے کہنے پر جمع ہوتے آتے، ان کی بات کے اعتماد ہوتے ہیں، آپ اگر مجھے تھپکی دیں گے تو جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ سردار صاحب نے کہا کہ ہم نے جلسے تو بہت کروائے، جہاں اتنے جلسے وہاں ایک جلسہ اللہ کے نام پر کیوں نہ کروائیں۔ انہوں نے کہا بلاؤ جس مولوی کو تم نے بلانا ہے اور کوئی تمہیں روک کر دکھائے۔ تو ان دونوں سرداروں نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو لاہور سے بلایا۔ شاہ جی کا یہاں قدم رکھنا تھا کہ آج تک ان علاقوں میں قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے بلند ہو رہی ہے۔ تو یہ اس لغاری قوم کا بہت بڑا احسان ہے اس علاقے پر۔ اللہ پاک جتنی بھی قومیں آپ بستی ہے دین سے محبت رکھنے والی ہیں، اللہ پاک سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے 3 باتیں کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ کتنی باتیں کرنی ہیں؟ کتنی باتیں کرنی ہیں؟ 3۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے اس مدرسے کے اندر آپ کے بچوں کا ختم ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت سی نعمتیں، آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، لا تعد ولا تحصى۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی ان سے پوچھو کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ وہ ہر پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، ہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سارا مال لٹا دیتے ہیں صرف اس کے لیے کہ اللہ ہمیں ایک اولاد عطا فرمائے۔ آپ میں سے جو صاحب اولاد ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ اولاد گھر کی رونق بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، دل کا نور بھی ہے، دل کا سرور بھی ہے، اور آپ کے بڑھاپے کا یہ ہتھیار بھی ہے، بڑھاپے کا سہارا بھی ہے۔ لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تا بنے گا، دل کا نور تا بنے گا، آنکھوں کا سرور تا بنے گا، آپ کے بڑھاپے کا سہارا تا بنے گا جب آپ اس کی تربیت اچھی کریں گے، جب آپ اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے لِأَن يُعَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ۔ ایک آدمی اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دے، یہ اس سے اچھا ہے کہ من اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ علماء بیٹھے، میں نے یہاں ترجمہ دیہاتیوں کو سامنے رکھ کر کیا ہے، لہذا کوئی اشکال نہ کرے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ ایک اولاد کو اچھی تربیت دے۔ اگر آپ نے اولاد کو اچھی تربیت دی ہے تو یہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر اس اولاد کی تربیت میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو یہ دنیا میں بھی آپ کو ذلیل کریں گے اور قبر بھی آپ سکھی نہ دیکھ پائیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج آپ میں سے ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا بنے شیخ عبد القادر جیلانی، لیکن مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میں ہوں شرابی، کبابی، جواری، لیکن میرا بیٹا بنے شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فلا یلم الاولاد فیہ بالرقص۔ عربی کا شعر ہے، جب گھر کا مالک ڈھول بجائے تو پھر اولاد کو ناچنے پر تانا نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آئیں۔ آپ دین کی طرف راغب ہوں، آپ دین کو اپنے سینے سے لگائیں۔ جب آپ دین کو سینے سے لگائیں گے تو آپ کی اولاد بھی دیندار ہوگی۔ آج جن بڑے بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں وہ بڑے لوگوں کی اولاد تھی۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جسے ہمارے غوث اعظم پیر سبحانی کہا جاتا ہے، آپ میں سے کون کون انہیں جانتا ہے؟ ہر آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جانتا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے نہیں بنے، ہم نے تو صرف نام سنا ہے، ہم نے الحمدہ نام بھی سنا ہے، ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ الفتح الربانی، غنیت الطالبین، سر الاسرار، کوئی کتاب ان کی ایسی جو میرے پاس موجود نہ ہو۔ سچے سچے توحید پرست ہے۔ فتوح الغیب ان کی کتاب ہے۔ وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے، بیٹا
اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ مت کرنا۔ بیٹا تجھے کب بھی کوئی حاجت اور ضرورت ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے در سے سوال نہ کرنا۔ یہ سچے سچے توحید پرست ہیں۔ ان شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ابو صالح جنکی بہت بڑے بزرگ تھے۔ یہ کتنے بڑے بزرگ تھے؟ جب باپ ایسا ہو، ماں ایسی ہو، تو پھر اولاد کیسی ہوتی؟ یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ وہاں ساتھ میں نہر بہ رہی تھی، دریا بہ رہا تھا، دیکھا اس میں سے ایک سیب آیا، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ سیب انہوں نے اٹھایا اور کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد انہیں خیال آیا کہ اس سیب کا مالک تو میں نہیں ہوں، میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اس سیب کو کھا لیا۔ حالانکہ شرعاً اس طرح سیب کھانے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن فتویٰ الگ چیز ہے، تقویٰ الگ چیز ہے۔ تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس سیب کے مالک سے پوچھتے کہ سیب کہاں سے آیا، آپ کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ان کے دل میں دھڑکا بیٹھا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر ایک سیب کھایا ہے، لہٰذا میرے حلق کے اندر حرام نوالا چلا گیا۔ اب میں اس کے مالک کو ڈھونڈتا ہوں تاکہ یا تو اس کی قیمت ادا کر دی جائے یا وہ مالک مجھے یہ معاف کر دے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ دریا کا بہاؤ ہے اور وہاں سے سیب آ رہے، وہ اس دریا کے پٹھے پاسے، الٹے طرف، الٹی طرف آپ کے پٹھے پاسے کہتے ہیں، تو پٹھی پاسے الٹے طرف وہ چلنے لگے۔ چلتے 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 ایک سیب کے باغ میں پہنچے اور کہا کہ یہ باغ، اسی باغ سے وہ سیب ٹوٹ کر آیا ہوگا۔ اس باغ کے اندر کے اس کے مالک کو کہا حضرت جی آپ کے باغ سے ابو عبداللہ صومعی جس کا وہ باغ تھا، یہ اس کا نام تھا، وہ بھی اپنے وقت کا ولی کامل تھا، حضرت جی آپ کے باغ سے ایک سیب ٹوٹ کر آیا ہے جسے میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، کیا آپ اس سیب کو معاف کرتے ہیں یا میں اس کی کوئی ادائیگی کروں؟ ابو عبداللہ صومعی سمجھ گئے کہ ایک سیب کے لیے میرے باغ تک آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے کہا بھائی میں یہ سیب اس شرط پر معاف کرتا ہوں کہ تو 1 سال میرے اس باغ میں کام کرے گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے کہا بالکل میں راضی ہوں۔ 1 سال اس باغ کے اندر باغبانی کی۔ جب 1 سال مکمل ہوا، باغ کے مالک کے پاس پھر گیا، حضرت جی میں نے آپ کی شرط کے مطابق 1 سال باغ کے اندر خدمت کر لیے، کہ اب وہ سیب آپ مجھے معاف کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہا نہیں، ایک اور شرط ہے میری۔ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نکاح تم سے کر دوں، تم اگر اسے اپنے نکاح میں قبول کرتے ہو تو تمہارا یہ جرم میں معاف کرتا ہوں، ورنہ میری طرف سے کوئی معافی نہیں۔ انہوں نے کہا جہاں 1 سال میں نے خدمت کر لی ہے وہاں یہ بھی ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس بچے کے ساتھ جس کی پشت سے پھر اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمانا تھا، ان کا نکاح ہوا۔ جب وہ کمرے میں گئے دیکھا ایک حسین ماجبین سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ ڈر کے مارے باہر نکلے، اپنے سسر کے پاس گئے، ابو عبداللہ صومعی حضرت جی آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ کانوں سے بیری ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، زبان اس کی کام نہیں کرتی، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، پاؤں اس کے کام نہیں کرتے، میرے کمرے کے اندر تو کوئی اور عورت بیٹھی ہوئی ہے جو شکل سے اتنی خوبصورت کہ آج تک میں نے ایسی محجبی نہ دیکھی، جس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، ٹانگیں بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، وہ کوئی اور لڑکی میرے کمرے میں آ گئی۔ قربان جاؤں ابو عبداللہ صومعی رحمہ اللہ پر، اور نے فرمایا نہ بیٹا وہ کوئی اور لڑکی نہیں ہے، وہ میری ہی بیٹی ہے، تیرے تقوی اور طہارت کو دیکھتے ہوئے اس سے اچھی بیوی تیرے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے تجھ سے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان آنکھوں سے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ تجھے جو میں نے کہا تھا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کانوں سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں سنی، کبھی غیبت نہیں سنی۔ یہ جو تجھے میں نے کہا تھا کہ زبان سے گونگی، اس کا مطلب یہ کہ زبان سے آج تک جھوٹ صادر نہیں ہوا۔ تجھے جو میں نے کہا تھا کہ ان ہاتھوں سے معذور ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج تک یہ ہاتھ کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں بڑھے۔ اور جو تجھے میں نے کہا تھا کہ پیروں سے معذور ہے، اس کا مطلب یہ کہ آج تک میری بیٹی کے پیر کسی غیر محرم کے مرد کی طرف نہیں بڑھے۔ جب ماں باپ ایسے ہوں گے تو پھر اولاد شیخ عبد القادر جیلانی جیسے۔ ہماری تاریخ کے اندر ایک اور بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔
2 سال صرف انہوں نے حکومت کی، 99 ہجری پر تخت پر بیٹھے، 101 ہجری تک فوت ہوئے، 2 سال حکومت کی، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ عجیب و غریب اللہ کے ولی، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کیا تھا ان کا؟ جب یہ فوت ہونے لگے تو اپنے وزیر رجا بن حوا کو بلایا، کہا دیکھ رجا، میں نے اس سے پہلے 2 بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا ہے، سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک۔ جب میں نے ان کو قبر میں اتارا اور میں نے ان کی کفن کی گرہ کھولی، ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، چہرہ قبر سے قبلے سے پھر چکا تھا، اور ولید کی تو چارپائی ہی ہلنے لگ گئی تھی۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا زندہ ہو گیا، میں نے کہا ابا زندہ نہیں ہوا، تمہارے ابا کو دفن سے پہلے عذاب شروع ہو گیا۔ یہ ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، میں بھی انہی کا جانشین، انہی کے تخت پر بیٹھا ہوں۔ دیکھو جب تم مجھے دفن کرنے لگو تو میری کفن کی گرہ کھولنا، اگر میرا چہرہ روشن ہو، قبلے کی طرف ہو، تو اعلان کر دینا کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے کامیاب ہو کر چلا گیا، اور اگر میرا چہرہ بھی قبلے سے ہٹا ہوا ہو، چہرہ سیاہ ہو چکا ہو، تو لوگوں میں اعلان کرنا کہ لوگوں دیکھ لو، جسے اللہ حکومت دے اور وہ انصاف اور عدل نہ کرے، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو آج عمر بن عبدالعزیز کا ہوا۔ جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے، انہیں رجا بن حیوہ نے قبر میں رکھا، کیا دیکھتے کہ آسمان سے ایک کاغذ، اوپر سے ایک کاغذ اڑتے اڑتے آیا اور عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر آ کے رک گیا۔ انہوں نے اس کاغذ کو کھولا تو اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا ھذا براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز، لوگو یہ اللہ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے آسمانوں سے نجات کا پروانہ، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو معاف کر دیا۔ اور جب انہوں نے چہرہ کھولا، چہرہ بھی قبلے کی طرف تھا اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کیسے عمر بن عبدالعزیز ہوئے؟ ان کے ماں باپ کی طرف غور کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کوچوں میں گھومتے تھے، دیکھتے تھے میرا کوئی ملک کا رہنے والا بھوکا تو نہیں ہے، پیاسا تو نہیں ہے، یہ روٹی کپڑا مکان کا نظریہ سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دیا۔ عمر فاروق نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میری مملکت میں کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ رات کو گھوم رہے ہیں، دیکھا ایک گھر کے اندر سے 2 عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عمر فاروق سمجھے کہ شاید کوئی بیوہ ہے، حاجت مند ہے، پریشان ہے، ذرا میں دیکھوں تو کیا باتیں کر رہے۔ تو دیکھا ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ عمر فاروق نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا ہے، لیکن اگر ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے تو پانی کی کوانٹٹی کم ہو جائے گی، ہمیں نفع کم ہو جائے گا۔ پہلے ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کمانے والا، لہٰذا تم اس حکم پر عمل نہ کرو، کیونکہ رات کا وقت ہے، اس رات کے وقت میں اگر تم دودھ میں پانی ملاؤ گے تو عمر فاروق کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ وہ تو آرام سے اپنے گھر میں سو رہا ہوگا، اسے کیا پتہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بیٹی کیسی عجیب ولیہ اللہ والی، اس نے عجیب و غریب جملہ کہا، اس نے کہا ان کان عمر لا یعلم فالہ عمر یعلم۔ اماں جان، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو رات کے اندھیرے میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، کل قیامت میں اسے کیا جواب دو گے؟ عمر فاروق نے جب یہ سنا حیران، ان کے گھر کے اوپر نشان لگا دیا۔ صبح ہوئی، عمر فاروق نے ماں بیٹی دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کے کہا کہ تم وہ جو رات کو ایسے ایسے باتیں کر رہی تھی۔ دونوں کپ کپانے لگی۔ انہوں نے کہا کپ کپانی ماں جی، تیری بیٹی کا تقوی میں نے رات کو دیکھ لیا ہے۔ میرا ایک بیٹا عبداللہ، اس کا نکاح ہو چکا ہے، عاصم کا نکاح اب تک نہیں ہوا۔ 22 لاکھ مربع میل کا یہ خلیفہ، پاک پیغمبر کا صحابی، اپنے بیٹے کا رشتے کے لیے تیری بیٹی کو مانگتا ہے۔ تو ایک بیوہ کو اور کیا چاہیے؟ عمر فاروق کے بیٹے عاصم سے اس بچی کا نکاح ہوا، اس سے اللہ نے اولاد دی اور اس سے اللہ نے عمر بن عبدالعزیز جیسا فرزند عطا کیا۔ زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اولاد کو نیک بنانا چاہتے پہلے خود آپ کو نیک ہونا پڑے گا۔ ابھی تبلیغی بھائیوں کی بات ہو رہی تھی، تبلیغی بھائیوں کے بہت بڑے محدث شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کی فضائل اعمال زبردست کتاب، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھا کرو میرے بھائی۔
پاک پیغمبر کی احادیث میں بیٹھنے والا ایسے جیسے رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے۔ میں نے آج ختم بخاری کے موقع پر روایت بیان کی، امام ذہبی رحمہ اللہ متوفہ 748 ہجری سیر اعلام نبلاء کے اندر کی کتاب ہے، اس میں امام بخاری کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے شاگرد ابو حاتم رازی کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے اور انہیں حدیثیں سنا رہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ شاگرد کا چہرہ تھوڑا بگڑ رہا ہے کہ یار بہت دیر ہوگی، سبق کب ختم ہوگا؟ ایسا محسوس ہوا جیسے شاگرد اکتا رہے کہ استاد جی سبق ختم کر لے۔ تو امام بخاری نے شوق دلانے کے لیے عجیب جملہ کہا، فرمایا بیٹا طب نفسن فإن أهل التجار ما تجارتهم وأهل الملاهي ما ملاهيهم وأهل الصناعة ما صناعاتهم وأنت مع النبي وصحبه صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا تو خفگان نہ کر، تو یہ چاہ رہا ہے کہ تجھے چھٹی مل جائے اور باہر چلا جائے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ باہر کاریگر اپنی کاریگری میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود والے اپنے کھیل کود کے اندر لگے ہوئے ہیں، کاروبار والے اپنے کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور تو یہاں پاک پیغمبر کی صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ پاک پیغمبر اور صحابہ کی مجلس میں یہی حدیثیں ہوتی تھی، کچھ اور نہیں، لہذا جہاں حدیثوں کی تعلیم ہو، علماء کی تعلیم وہاں بیٹھا کرے۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی فضائل اعمال ہے، ان کے والد مولانا یحییٰ کاندیلی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی والدہ کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں ہماری دادی یہ حافظ قرآن تھی، اور ہر وقت قرآن کی تلاوت، ہر وقت قرآن کی تلاوت، ہر وقت قرآن کی تلاوت، کچھ پکا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت، دودھ پلا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت، حتیٰ کہ میرے والد یحییٰ کاندیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماں کی گود میں ایک پاؤ قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ایسی اولاد ہو تو پھر بیٹے شیخ زکریا جیسے بنتے ہیں۔ اس لیے میری ماں باپ سے گزارش ہے، یہ عجیب بات ہے، آپ گالیاں دیں اور بیٹے سے تلاوت کی امید رکھیں، آپ فلمیں ڈرامے دیکھیں اور بیٹے سے پردے کی امید رکھیں، آپ بری صحبت میں بیٹھے اور بچے سے اچھی صحبت کی امید رکھیں، نہیں۔ اگر بیٹے سے نمازی بننے کی امید رکھیں گے سب سے پہلے خود نمازی ہوں گے۔ اگر چاہیں گے کہ آپ کے بیٹے کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے تو سب سے پہلے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کسی اور کی بیٹی کو نہ چھیڑے، سب سے پہلے اپنی آنکھوں میں حیا لے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے منتخب کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار، ہم گھروں میں جاتے ہیں، ہمیں فخر سے بتاتے ہیں میرا بچہ تیسری پڑھ رہا ہے، میرا بچہ چوتھی پڑھ رہا ہے، میرا بچہ پانچویں پڑھ رہا ہے۔ ہائے کاش وہ دن بھی آئے جب ہم کسی گھر کے اندر جائے اور ہمیں کہا جائے کہ میرا بیٹا ناظرہ پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے، میرا بیٹا عالم بن رہا ہے۔ آپ لوگ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اس قرآن کی تعلیم کو منتخب کیا، اس مدرسے کو منتخب کیا۔ یہ تو جب مریں گے پھر معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا کمایا اور کیا کھایا۔ اللہ اکبر۔ امام رازی رحمہ اللہ متوفہ 606 ہجری ہے، ان کی تفسیر کبیر علماء جانتے ہیں، مایا ناز تفسیر ہے۔ امام رازی پر اعتراض ہوا، امام رازی نے ایک جگہ بیان میں کہا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں 10,000 علوم لکھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس اعتراض کے جواب کے لیے امام رازی نے تفسیر کبیر لکھی۔ موقع نہیں ہے میں تفسیر کبیر پر عجائب و غرائب آپ کے سامنے بیان کرتا۔ امام رازی تفسیر کبیر کے پہلی جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے، دیکھا ایک قبر والے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اللہ نے اپنی پکڑ میں اسے گرفتار کر لیا ہے، جہنم کے اندر وہ جل رہا ہے، توبہ استغفار